السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کی یا قوانین کی تنفیذ کرنے والے، ان کو نافذ کرنے والے، ان کا احترام کرنے والوں کے لیے جنت اور عظیم کامیابی کی بشارت دی۔ اب اس میں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے قوانین کو ٹھکرائے، چونکہ وراثت کے بعد یہ آیت ہے، تو جو وراثت نہ دے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے، وراثت کو صحیح طور سے شرعی طور سے تقسیم نہ کرے، اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکل جائے، تو فرمائے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ جس طرح ان کو حق دے دینا انعام کا سبب ہے، بڑی کامیابی اور جنت کا، اسی طرح حق سے محروم کرنا جہنم اور رسوائی والے عذاب کا سبب ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے کتنی صراحت سے بیان کر دیا کہ وارث کو وراثت سے محروم مت کرو کسی بھی شکل میں، ورنہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی سب سے واضح صورت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہاں حقوق کی ادائیگی اور وراثت کے قانون کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور حکم نازل ہوا ہے، تو یہاں حقوق کی ادائیگی یعنی کسی کو حق سے محروم نہ کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کسی وارث کو وصیت سے محروم کر دینا، چاہے آپ وصیت کر دیں کہ فلاں میرا وارث نہیں ہوگا، جو آپ کر دیتے اخباروں میں کہ میرا بیٹا وارث نہیں ہوگا اس لیے کہ نالائق ہے، یا مرنے کے بعد جو طاقتور ورثہ ہے کمزوروں کا حق ہڑپ کر لیں اور ان کو وراثت میں سے حصہ نہ دیں، یہ دونوں صورتیں ظلم کی اور اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے کی، اور یہ دونوں صورتیں اللہ یعنی حق تلفی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ ولا وصیۃ لوارث۔ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، تو وارث کے لیے وصیت بھی نہیں کی جائے گی، وارث کو وراثت دی جائے گی، وصیت اسے کی جائے گی جو وارث نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، اللہ کی معصیت یعنی اللہ کے نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، یا اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہے، تو دونوں بڑا جرم ہے۔ چوتھا مسئلہ، معصیت اور حدود کو تجاوز کرنا، دونوں دو گناہ ہے، ایک ہے عام نافرمانی، ایک ہے قانون ہے اور اس کی سخت جو ہے اس کو توڑ دینا۔ تو اگر کسی نے دونوں کو جمع کر دیا، گناہ کا کام بھی کیا اور حقوق کو ادا بھی نہیں کیا اور قانون الہی کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اب سوال ہے کہ دائمی جہنمی ہوگا کہ نکال لیا جائے گا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے گناہوں کے لحاظ سے اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے لحاظ سے جہنم میں داخل کرے گا، لیکن جہنم میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ پانچواں مسئلہ، اس آیت میں فرمایا کہ خالدن فیہا، نافرمانی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ شرک جیسی نافرمانی دائمی جہنمی ہونے کا سبب ہے، اور عام جو نافرمانی ہے گناہ صغیرہ یا بعض گناہ کبیرہ شرک کے علاوہ، تو اس کے لیے دائمی جہنم میں نہیں، لیکن جہنم کی سزا ہے، گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اسے نکال لیا جائے گا۔ چھٹا مسئلہ، جہنم کا عذاب صرف عذاب نہیں ہوگا بلکہ وہ رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا عزت کی جائے گی، نہیں، اہانت، نفسیاتی عذاب بھی ہوگا، جسمانی عذاب بھی ہوگا۔
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. یعنی عذاب ہے، کوئی مصیبت میں ہو اور آپ اس سے پوچھیں کیسا لگ رہا ہے، آپ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر جا کے ہنس دیں، مسکرا دیں تو کتنا بڑا زخم اس کو لگے گا. جہنمی جہنم میں جائیں گے اور کہا جائے گا اس کا ٹیسٹ لیجئے ذرا اس عذاب کا، تو کتنا خطرناک یہ جملہ ان کے لیے عذاب کے طور پر ہوگا. تو وہ عذاب رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، رسوائی کرنے والا عذاب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، حدود کو تجاوز کرنے سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، اور اللہ کی حدود کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے حرام میں چلے جانا یہ بھی نافرمانی ہے، اور فرض کو ترک کرنا یہ بھی نافرمانی ہے. اللہ ہمیں دونوں سے محفوظ رکھے، حرام سے بھی بچائے اور فرض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ النساء کی اس آیت کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ نے اب عورتوں کی عزت و آبرو کی سلامتی کے لیے جو قوانین ہیں ان کا ذکر کیا ہے. وہ کون سے قوانین ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ انتظار کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.